جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے معذرت، کئی دن ملاقات نہیں ہو سکی، ریزنز ہوتی ہیں ہر بات کی۔ پھر صحیح مطلب یہ مدعا پھر دساں گے۔ خبریں ہیں زبردست قسم کی تین، اور وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ نشان پاکستان دیا گیا ہے سعودی عرب کے وزیر دفاع کو۔ یہ کیا ہوا؟ سعودی عرب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آئے ہو تکی لے کے آئے ہو، جاؤ گے تکی دے کے جاؤ گے۔ یہ ایک بڑا مطلب پاکستان کے لیے، ملک کے لیے ایک بڑا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے بینیفٹس ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا یہ کہ حماد اظہر کی فیملی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے۔ حماد اظہر جو پنجاب کے صدر تھے پی ٹی آئی کے، ان کی پوری فیملی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایکسکلوسیو ہے جو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، جی ہاں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ جڑے ہوئے ایک چور کی داستان، وہ آپ کو سنانی ہے۔ اور شروع بھی اسی سے ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جس دوست نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بینتی ہے پاجی، ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ جن میں کہ نہ ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے نا آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ اور وہ چور صاحب ہے نا، ان کی داستان پہلے سن لیجئے علی امین گنڈا پور کے ساتھ۔ چور کا معاملہ یہ ہوا کہ میں یہ واقعہ میں پہلے بھی شاید سنا چکا ہوں۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ہمارے قصبے میں جو تھانہ ہے نا ابھی موجود ہے، اب تو بڑا خوبصورت تھانہ ہو گیا وہ پولیس اسٹیشن۔ ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہیں، ان کی کرامات کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت برا آئی جی ہے، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں۔ خیر، اس تھانے میں بڑے پرانے درخت ہیں، اب بھی ہیں، اور ایک چور کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا الٹا کر کے، یہ روٹین تھی۔ مطلب وہ جو ہمارا ایریا ہے وہ کرمنلز کا مطلب کٹے بچے دے چور تے عام ہے نا، اور بڑی وارداتیں بھی وہاں ہوتی رہی ہیں ہر دور میں، اور قتل و غارت گری ہمیشہ۔ اللہ رحمت کرے، کرم کرے، فضل کرے ہمارے اس علاقے پر۔ ایک چور کو الٹا رسے سے باندھا ہوا اور اسے مار رہے پولیس اہلکار نا، تفتیش کہہ لیں، یہ لفظ یوز کر لیں، تفتیش کا لفظ یوز کر لیں۔ اور وہ منتیں کر رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں پڑ رہا ہے، ترلے لے رہا ہے، اور تھانے دارا مینو ایک باری کھول، میں سب کچھ سچ دس دے سا، اور تھانے دارا مینو کھول تا صحیح ہوئے، میں ہر گل سچی دس دے سا۔ خیر، اسے کھولا جاتا ہے، نیچے اتارا جاتا ہے۔ مطلب بے بہا تشدد، یہ ذہن میں رکھیں، بے بہا وہ لتر بازی نا، ڈنڈا بازی، اور سریعام ہو رہا ہے۔ کبھی سریعام ہوتا تھا یہ سلسلہ، اور گورا جو سریعام کرواتا تھا، جو یہاں راج کرتا رہا ہے نا گورا، وہ یہ سریعام اس لیے کرواتا تھا کہ دوسرے عبرت پکڑے، اور سریعام کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے کہ لتر پریڈ کرنی ہے تو سریعام کرنی ہے۔ خیر، اسے نیچے اتارا گیا، اس نے کہا مجھے پانی پلائے، چور نے کہا، انہوں پانی پلایا گیا۔ پانی شانی پینے کے بعد، تھوڑا سانس لینے کے بعد، وہ چور کہنے لگا تھانے دارا، تو جو ایس آئی تھا تفتیشی، اس نے کہا ہاں بول۔ تو وہ کہنے لگا، مطلب اتنی موٹی گالی، اتنی بڑی گالی اس نے اے ایس آئی کو دی چور نے، اور کہا کہ ہوں میں ساہ لے لیا، ہوں مینو پھر ٹنگ لیا، میں تینوں کچھ بھی نہیں ہوں دسنا۔ ہم بچے تھے، ہم وہ تفتیش کے ارد گرد کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، بڑے بھی لوگ تھے، اور اسے پھر گندی گالیاں اور بے عزت کر کے بہت سارے ٹھڈے شڈے مار کے پھر رسے کے ساتھ باندھا گیا، الٹا لٹکایا گیا، اور پھر اسے
मारना शुरू कर दिया गया। ये जो आदि चोर होते हैं ना माजरत के साथ, वो इसी तरह के होते हैं। बहुत माजरत, आपको पता है तबीयत नहीं ठीक होती। गंडापुर साहब जो है, उनका रवैया भी बिल्कुल ही ऐसा है। पंजाबी में कहते हैं कि अगले दे गल पै जाओ, ते जे वेखो कि भारा है तो फिर पैरी पै जाओ, पैर फाड़ लो ना, पहले गल पै जाओ, जे वेखो कि अपने तो तगड़ा है तो उनके पैरी पै जाओ, तरला कर लो। अली अमीन गंडापुर साहब का मामला भी इसी तरह का है कि चंद घंटे पहले वो शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। और जब वजीर आजम हाउस जाते हैं तो वही कि मैनू थले लाओ, मैं सब कुछ साफ साफ दस देना। इतना अच्छा बच्चा बन के वहां जाके बैठते हैं, साथ तस्वीरें भी बनवाते हैं, तारीफें भी करते हैं, और जब जरा सा उनसे पीछे हटते हैं, हुकूमती ऐवानों से बाहर आते हैं, इस्लामाबाद के हुकूमती ऐवानों से, तो फिर वही कि ये चोर है और ये 45 फॉर्म 45 के फलान डमकान, ये वो सब कुछ वो ड्रामा करते हैं। मुझे ये कहानी याद आई, अली अमीन गंडापुर से बहुत जुड़ती हुई कहानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। खैर, इसे आप लाइट मतलब मूड में लें। कहानी दूसरी ये है कि 1960 की दहाई में हम्माद अजहर के वालिद मियां मोहम्मद अजहर सियासत में आए। वो गवर्नर पंजाब भी रहे, MNA भी रहे, मुस्लिम लीग नून के बड़े सरगर्म वो रहे, वर्कर, लीडर यूं कह लें। मियां नवाज शरीफ ने उन पर नवाजिशात की और उन्हें गवर्नर पंजाब भी बनवाया। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले मियां अजहर फैमिली ने जो एहसानात किए मियां शरीफ फैमिली पर, मियां नवाज शरीफ फैमिली पर, वो आज की जनरेशन बहुत कम जानती है। सबसे पहले मियां शरीफ जब इंडिया से पाकिस्तान आए तो जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया ना, चौक दालगिरा, सुल्तान दी सराय रेलवे स्टेशन लाहौर के पास, ये बाद की बात है। उससे पहले मियां शरीफ और उसके भाई, मियां शरीफ के भाई मियां अजहर के वालिद की स्टील फैक्ट्री जो थी, स्टील की जो भट्टी थी, लोहे का जो उनका बिजनेस था, उसमें वो मुलाजिम हुए। जी हाँ। और फिर ये हुआ कि चवानी पट्टी, मतलब चार चार आने मियां शरीफ के, 12 आने मियां अजहर फैमिली के, उसके हिस्सेदार भी हो गए। और बाद में वो फैक्ट्री एक तरह से सारी की सारी मियां अजहर वगैरह की वो फैमिली, उसके बाप की फैक्ट्री जो है वो मियां शरीफ ने पूरी की पूरी ले ली। ये एक दास्तान है। और इससे भी आगे आए, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने मियां शरीफ और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की इत्तफाक फाउंड्री को कौमिया लिया, प्लज हो गई, तो जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो जनरल ज़ियाउल हक को किस बेस पर अप्रोच किया मियां अजहर फैमिली ने कि हम भी अराई, आप भी अराई। आपको मैं बताता चलूं कि अराई फैमिली के बहुत बड़े, वो मतलब बरादरी के बहुत बड़े लीडर रहे हैं मियां अजहर। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को अप्रोच किया और इत्तफाक फाउंड्री मियां शरीफ को वापस दिलवाने में बड़ा अहम किरदार है मियां अजहर फैमिली का। और जितने मतलब एहसानात हैं मियां अजहर फैमिली के मियां शरीफ फैमिली पर, उसके सामने ये गवर्नरियां और ये MNA, ये सारे मामला बहुत छोटे हो जाते हैं। सीधी बात है। सब तो वड्डिया प्रॉब्लम ढेड दा, रोटी दा। वो रोटी के मामले में मियां शरीफ फैमिली की उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट की, सीधी बात है। मियां अजहर चूंकि अपनी बरादरी के बड़े मुतहर्रिक
ایک ورکر کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل ضیاء الحق کے بہت قریب وہ رہے، صرف اس بنا پر کہ ہم بھی ارائیں اور آپ بھی ارائیں، اور جو بینیفٹس لے کے دے سکتے تھے ارائیں برادری کو ضیاء الحق ڈکٹیٹر سے، میاں اظہر وہ دلواتے رہے۔ پھر جب میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر اعظم بنے پاکستان کے، تو میاں اظہر ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ گورنر بنے جب میاں اظہر، تو ان دنوں ان کی ملاقاتیں، ظاہر ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر، محترمہ شہید بےنظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوئی، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ہوئی، اور آصف علی زرداری میں اور بی بی بےنظیر میں جو ایک خاص قسم کی کشش ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ اس کے اثرات میاں اظہر پر بھی آئے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی میاں اظہر اور میاں نواز شریف فیملی میں، وہ اسی بنا پر ہوئی تھی، یہ ماضی ہے، ماضی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اسی بنا پر ہوئی تھی کہ ہاں میاں اظہر نے اپنی بیٹی کی شادی میں، حماد اظہر کی سسٹر کی شادی میں، بڑی سسٹر کی شادی میں بی بی شہید بےنظیر کو کیوں بلایا؟ جی آپ جانتے ہیں بڑے کرونڈیے ہوتے تھے میاں خاندان جو ہے، میاں فیملی، میاں شریف فیملی بڑے کرونڈیے، کہ اگر کوئی ان کے مخالف کے ساتھ بیٹھ بھی گیا یا پاس سے بھی گزر گیا، اس کے قریب سے گزر گیا، تو اس کو بھی اپنا مخالف سمجھ لیتے تھے۔ یہ وہ پہلی ابتدا تھی جو میاں اظہر اور میاں نواز شریف فیملی میں نفاق کا باعث بنی، جن نے لڑا دیتا ہے انہاں دونوں خاندانوں نے۔ لیکن یہ سرد جنگ تھی، سیدھی بات ہے، ٹھنڈی آگ لگی ہوئی سی۔ اس سرد جنگ کو بعد ازاں تپش ملی، میاں نواز شریف کا اقتدار تھا، غلام اسحاق آپ جانتے ہیں وہ صدر پاکستان تھا، جیسا تیسا بھی، کبھی وہ بی بی بےنظیر کی حکومت توڑ دیتا تھا، کبھی وہ نواز شریف کی حکومت توڑ دیتا تھا، 90 کی دہائی چل رہی تھی۔ تو میاں اظہر نے ایک موقع پر میاں نواز شریف کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا۔ ہاں جی یہ بھی ہوا، اس دشمنی کو یوں آگے بڑھاوا ملا، آگے بڑھی دشمنی۔ میاں اظہر نے عابدہ حسین، خورشید قصوری، اس طرح کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، سیدھی بات اسٹیبلشمنٹ کے بندے یوں کہہ لیں، تو میاں اظہر نے ایک فارورڈ بلاک بنایا، اور اسی فارورڈ بلاک کی مطلب آزاد خیال ایک گروپ بن گیا مسلم لیگ نون کے اندر، اور اسی فارورڈ بلاک کی کوکھ میں سے مسلم لیگ، قائد اعظم گاف لیگ بھی نکلی۔ تفصیلات ساریاں تہانوں صرف سفی دس سکتا ہے، اور مطلب ہر یوٹیوبر کا کام نہیں ہے گا۔ خیر یہ دراڑیں یہاں تک پہنچی کہ وہ مسلم لیگ کاف بھی بنی۔ مسلم لیگ کاف جنرل پرویز مشرف بہت یوز کرتے رہے مسلم لیگ کاف کو، یہ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، میاں اظہر، فلان ڈمکان۔ پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا، اور بڑھتا 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 میاں شریف فیملی اور میاں اظہر فیملی میں بالکل ہی تعلقات ختم ہو گئے، ہر طرح کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اور پھر حماد اظہر جیسے نوجوان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں، اس کا نام تو ویسے یہی ہے، ہر وقت کی تحریک عدم اعتماد ہے یہ پی ٹی آئی، تحریک انصاف میں چلے گئے۔ اب بھاگا ہوا ہے حماد اظہر، اب جانتے ہیں چھپا ہوا ہے کسی اور ملک میں ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا پی ٹی آئی نہ ہو کوئی نہیں، میں سارے عہدے چھاڑ دیتے بطور ورکر کام کرانا۔ یہ جو میں نے فیملی کا نام یوز کیا ہے نا، یہ اسی لیے یوز کیا ہے کہ وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا پیپلز پارٹی میں، تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، پہلے ابا جی تسی چلے جاؤ۔ ابا جی جو ہے ان کے وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اس الیکشن میں بھی، حماد اظہر جس سیٹ سے تھے اسی سیٹ سے میاں اظہر، اب میاں اظہر جب پارلیمنٹ گئے ہیں تو بلاول بھٹو نے جو ان کا استقبال کیا وہ سب کو پتہ ہے، خبریں بھی چھپی اس حوالے سے، اور بلاول بھٹو جو
بہت ان کے قریب ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ نے مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھنا اور آپ کو کوئی بھی کام ہو تو میں حاضر ہوں. پھر آصف علی زرداری کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں پرانے وہ بھی میاں اظہر کے سامنے ہیں، اور آصف علی زرداری کے ساتھ اور بلاول بھٹو کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلاول سے بہت انسپائر ہوں. میاں اظہر کہتے ہیں کہ بلاول کی سیاست جو ہے نا وہ اس کا جادو مجھ پہ چڑھتا ہے چلتا ہے. تو اب خبریں یہ ہیں کہ آصف علی زرداری نے انہیں اس بات پر منا لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی جوائن کر لیں. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو جو عطاب کا شکار ہے میاں اظہر فیملی، وہ اس عطاب سے نکل آئے گی. نمبر 2، پیپلز پارٹی کو لاہور میں ایک بڑی گدی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سارے گھوڑے جڑے فیل ہو گئے، کتے فیل ہو گئے انہوں نے سیکڑا دے نا سارے، اور گھوڑے جو تھے ان کے میدان میں وہ سارے کے سارے نکمے سست اور ایویں گندے ہی ثابت ہوئے. اور اب میاں اظہر یا حماد اظہر جیسا اگر کوئی گروپ انہیں مل جاتا ہے پیپلز پارٹی کا لاہور میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بڑی فتح ہوگی. کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں اسلم اقبال اور میاں حماد اظہر کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے حماد اظہر جو ہے کارنر ہوا ہے. وہ بھی ارائی فیملی ہے، یہ ارائی آپس انہوں نے لڑائیاں شڑائی ہیں، یہ فیکٹر بھی ہوگا. لیکن اصل فیکٹر یہ ہے کہ میاں اظہر کو پٹو ڈال لیا ہے آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے. اب آ جاتے ہیں تیسری خبر کی جانب، اور تیسری خبر یہ ہے کہ نشان پاکستان ایک بہت بڑا احساس سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو پاکستان نے دیا ہے آج 23 مارچ کو. اس سے پہلے شہزادہ صاحب جو ہیں وہ انہیں خصوصی مہمان بنایا گیا جو 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے اس میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ہے کہ آئے ہو تکی لے کے آئے ہو تو جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے، سیدھی بات ہے. ہمارا پرابلم ہے وہی روٹی پاکستان کا، اور پاکستان میں بھاری انویسٹمنٹ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے سعودی عرب کا، قطر کا، ابو ظبی مطلب یو اے ای کا اور دیگر عرب کنٹریز کا. اور جتوں مال آنا ہوگے اتنے مطلب نوازشات کرنی پینیاں نا. تھوڑے سے پیسے نہیں سعودی عرب ہمارے یہاں خرچ کر رہا، یہاں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. مطلب وہ جو بات ہے نا کہ اسی تے دیوالیہ ہو چلے یا سری لنکا بن جائے گا اس ملک تے ایٹم بم سٹ دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ کہانیاں اب پرانی ہو گئی. 70 ارب ڈالر کی سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مالی امداد تب دیں گے جب آپ نے اپنے قرضے واپس کرنے ہیں. جیسے آئی ایم ایف کو اب ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے، اسے لینا بھی ہے اسے دینا بھی ہے، یا دوسرے بینکوں کا. تو سعودی عرب نے کہا کہ تب تو ہم آپ کو مالی امداد کریں گے. ایک ارب ڈالر دے دیا، 2 ارب ڈالر دے دیے، 10 ارب ڈالر دے دیا، اس طرح سے کر کے نا. ویسے بڑیاں رقم اسی دیوالیہ ہوں پھرتے سی. لیکن اصل سرمایہ کاری ہم کریں گے آپ کے مختلف شعبوں میں، مطلب زراعت ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، معدنیات کا سیکٹر ہے، آبپاشی کے معاملات ہیں. اس طرح کے معاملات میں آپ کو 70 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب یہاں پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کرے گا. آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں بزنس کتنا بڑھے گا، روزگار کتنا بڑھے گا، اور پاکستان کس پیک پہ جائے گا. سیدھی بات ہے. اور باقی کی جو 30 ارب ڈالر ہے وہ یو اے ای اور قطر اور دوسری کنٹریز ہمیں دے گی. یہ 100 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے. اور پچھلے دنوں اپنا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف انہیں یاد دہانیاں واسطے گیا ہو اسی سعودی عرب جو وعدے پورے کرو. اچھا، اس حوالے سے میں یہ آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بل گیٹس آیا، کوئی آئی ٹی دی دنیا آباد کر لو، اسی کیا کی آئیں گا تو کی لے کے آئیں گا، جائیں گا تو کی دے کے جائیں گا. تو وہ انڈیا چلا گیا اور انہوں نے آئی ٹی کی نئی دنیا آباد کر لی، اور ان کا نوجوان اتنا بزی ہوا اور اتنا ڈالر لا رہا ہے اپنے انڈیا میں. انڈیا بھائی اس ویلے طاقت ہے بہت بڑی، ہم اسی چکر میں رہے نا، جیب کاٹ لو. اب یہ جو مریم نواز شریف لاہور میں ایک بڑا آئی ٹی سٹی بنا رہی ہے،
اور یہ جو ایئر ایمبولینس کا معاملہ ہے کہ 3 طیارے ایسے ہوں گے جو کسی بھی سڑک پہ لینڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی چھت پہ لینڈ کر سکتے ہیں، مریضوں کے لیے ایئر ایمبولینس کا یہ سارا معاملہ یہ ادھر سے ٹاپ بنا رہا ہے۔ اور الفا کریم نمبر 2 سینٹر وہ بنانا ہے، اور پھر ایک پورا آئی ٹی سٹی بنانا ہے۔ نوجوان جو ہمارے پنجاب کا نوجوان ہے اسے پوری طرح سے بزی کرنا ہے۔ اس حوالے سے بڑیاں لمبیاں رقم آ رہی ہیں، جیسے دی گل پاکستان سعودی عرب کی طرف سے، سعودی عرب کو ایک دفعہ پھر سے نواز دیا گیا ہے، نشان پاکستان دے دیا گیا ہے، اور اپنی سب سے سپر پریڈ میں اسے مطلب مہمان خصوصی بنا کر یہ بھی اعزاز ان کے نام کر دیا گیا ہے۔ ہوں وہ کی دیں آ اسی کے لینے آ یہ سب کچھ چند مہینوں کی گیم ہے، ہمارے سامنے آ جائے گا یہ سارے کا سارا معاملہ۔ اور ایک معاملہ اور آخر میں جاتے جاتے کہ یار عمران خان جڑا ہے نا وہ انسان آ وہ جن نہیں ہے گا۔ 6 لاکھ دیاں روٹیاں ہر مہینے نہیں کھانا، 6 مہینے 35 لاکھ دیاں روٹیاں انہیں نہیں کھادیاں۔ لال کشوری صاحب جڑے ہے نا رپورٹر جو اپنی بات پہ پذید ہیں کہ میری خبر سچی ہے، ان کی خبر جھوٹی ہے۔ اتنا پیسہ نہیں ہوندی روٹی تے لگا، ٹھیک ہے انہیں وہ دیسی مرغے کھاندا ہے، وہ دیسی بکرے کھاتا ہے، وہ دیسی گھی میں تلواتا ہے ہر چیز ہے، لیکن انسان جن نہیں جیے گا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ اللہ حافظ۔